وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ قرآن اس ام الکتاب، اس کتاب کی ماں، کتابوں کی جڑ میں ہمارے پاس ہے، بہت بلند اور حکمت والی۔ یعنی لوح محفوظ کے اندر اصل قرآن ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یہ اس کی مصدقہ اتھینٹیکیٹڈ فوٹو کاپی ہے۔ اصل قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، جس سے وہ بتدریج اتارا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ واقعہ کے اندر بھی آتا ہے نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس کا غلط انٹرپریٹیشن بھی لوگوں نے کر لی اس حوالے سے کہ جی قرآن پاک کو صرف پاکیزہ لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، حالانکہ وہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اور وہاں پہ صرف پاکیزہ لوگ ہی اپروچ کر سکتے ہیں، یعنی فرشتے۔ یہ جنات کا اتارا ہوا نہیں ہے، یہ فرشتوں کے ذریعے اترا ہے۔ اور وہ پاکیزہ لوگ سے مراد لوگوں نے باوضو اس کا ترجمہ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ صرف ایک چیز ہے جو جامعہ ترمذی میں اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانع نہیں ہوتی تھی۔ آپ جنبی نہ ہو، یعنی غسل فرض نہ ہو، اس کے علاوہ آپ کسی حال میں بھی ہو، کوئی پروٹوکول نہیں ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا۔ اور اب یہ شکر ہے ٹچ سکرین موبائل آئے ہیں تو یہ مولویوں کا یہ والا حربہ ہی ختم ہو گیا ہے، جی قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ اب تو وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ چھونے میں نہیں آتا۔ تو بیسیکلی یہ قرآن سے دور کرنے کی ایک سازش تھی، اور سب سے بڑی سازش یعنی مسلمانوں کے ہاں ہی ہوئی۔ مسلمان علماء کی طرف سے ہی، علماء سو کی طرف سے، کیونکہ علماء سو تو ہم برکت کے لیے بول دیتے ہیں، اکثریت تو سوئے ہی ہوئے نے تو اگے بھی سوندے پہ نے پنجابی والے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی یہودی آ کے کہتا نا قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ کا دشمن ہے۔ لیکن آپ کے ممبروں کے اوپر بیٹھ کے ایسے علماء باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اگلے دن طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ طارق جمیل صاحب کے لیے ایک اور لیکچر تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو وہ کہہ رہے تھے، وہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری ویڈیو دیکھ کے انہوں نے وہ جملے بولنے شروع کیے، ورنہ پہلے جملے ان کی زبان پہ اس طرح کے کبھی نہیں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں یہ علماء نے جو اردو کے اندر قرآن حکیم کے ترجمے کیے ہیں، یہ کیا اپنے لیے کیے ہیں؟ ان کو تو عربی آتی تھی، یہ آپ لوگوں کے لیے کیے ہیں، آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ یہی بات جو ہم بھی بولتے تھے۔ طارق جمیل صاحب کو تبلیغ میں لگے ہوئے 40 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، آج تک انہوں نے یہ جملہ کبھی زبان سے نہیں بولا تھا۔ کیا اب ایسی چینج آ گئی ہے ان کے اندر؟ انجینئر تو نہیں لڑ گیا کدھرے؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ بھی بالکل حال ہی میں 1 ہفتہ پہلے ہی ان کو یہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ترجمے علماء نے پبلک کے لیے کیے تھے تاکہ پبلک اردو کے ذریعے قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھے اور قرآن کو سمجھے۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، یہاں پہ بھی ہے نا کہ اس لیے ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ سمجھ سکو، یعنی عربی لوگوں کو، اور اسی لیے علماء نے ترجمے کیے تاکہ تم اردو میں سمجھ سکو، یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر۔ تو میں نے طارق جمیل صاحب کو بتانا ہے کہ یہ سب سے بڑی سازش علماء کے طبقے سے ہوئی ہے، آپ ایکسپوز کریں ان کو۔ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے فضائل اعمال، اس میں جو فضائل قرآن والا چیپٹر ہے، پہلا چیپٹر حکایات صحابہ کے بعد والا، اس کے اندر ایک اتنی خطرناک بات لکھی ہے کہ اس کے بعد کوئی پاگل ہی ہوگا جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا۔ انہوں نے لکھا کہ جی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، اور وہ 15 علوم انہوں نے گنوائے ہیں، اور 14 تو چلے پھر بھی فزیکل علوم ہے، 15واں انہوں نے کہا یہ علم وہ بھی ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوگا۔ مطلب ہے قرآن کو ہاتھ نہ لانا، کرنٹ مارے گا جے۔ کتنی بڑی آپ نے قدر لگا دی، وہ آپ نے کہہ دی خاص، یعنی اگر کوئی 14 بیچارے سیکھ بھی لے رہا اور ان کو 15واں تو نہیں نہ آیا، بہانا رکھ لیا نا، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے، اتنی بڑی ہرڈل رکھ دی۔